Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے میلاد النبی کے حوالے سے کہ کیا میلاد النبی کے دن کو عید کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ سوال جب بعض علماء سے کیا گیا، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یا مفتی طارق مسعود صاحب سے، تو انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا تنگ نظری کے ساتھ کام لیا ہے، اور جو بریلوی حضرات کا یہ موقف ہے عید کہتے ہیں وہ میلاد النبی کو کہ خوشی کے معنی میں، تو عید بمعنی خوشی کے لحاظ سے جو میلاد النبی کو عید کہا جاتا ہے، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ بہت ساری کہیں اور کہا کیا کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، صرف دو عیدیں، قربانی والی عید اور عید الفطر، فطرانے والی عید، اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بریلوی حضرات کی طرف سے بڑے دلائل آتے ہیں، وہ خیر دلائل تو ان کا جواب دینا کافی علماء جو ہے وہ گھٹنے ٹیک جاتے ہیں، ان کے ہاں دلائل بڑے سخت ہیں بریلوی حضرات کے ہاں اس معاملے پہ۔ لیکن میں یہ حیران ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے تھی اس موضوع پر، کیونکہ عید جو ہے نا، یہ قرآن و سنت میں اور بھی ایسے کئی دن ہیں جن کو حضور نے عید قرار دیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو ایک مشہور ہے کیونکہ ہر سال یہ منائی جاتی ہے اور تواتر سے اس پہ اہتمام ہوتا ہے، اس کے پیچھے قربانی کی وجہ سے مشہور ہے اور ساتھ میں رمضان کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہ تو مسلمانوں کے ہاں ایک بہت ہی جو ہے نا وہ مشہور تہوار ہے، ہر بچے کو علم ہے۔ باقی بھی ایسے کئی تہوار ہیں جو ہم ہر ہفتے میں ایک عید ہوتی ہے، لیکن ان کو ہم اتنا خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہے وہ بھی عید۔ جس زبان رسول نے کہا کہ عید الفطر عید کا دن ہے، جس زبان رسول نے کہا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید کا دن ہے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی عیدیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا میلاد النبی کو عید کہنا چاہیے، تو بریلویوں کے ہاں ایک دلیل ہے، اور دلیل بھی قابل قبول ہے، اس پہ تو کوئی میرے خیال میں انکار نہیں کر سکتا۔ دلیل تو بہت ساری ہیں، لیکن میں چند ایک آیات کریمہ پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے محبوب آپ اعلان فرمائیں جب اللہ کا فضل آ جائے، وَبِرَحْمَتِهِ اور رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو پھر تم خوشی کا، فرحت کا اظہار کیا کرو۔ اب فرحت کا اظہار کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو جب رحمت اور فضل آ جائے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بس یہ بہتر ہے تمہارے لیے، جو تم جمع کرتے ہو اسے بہتر ہے، یعنی جمع نہ کیا کرو، اگر اسے خرچ کیا کرو، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اب اس آیات کریمہ کے پہلے جو آیات کریمہ ہے ان کے اندر قرآن کریم کا ذکر ہے، تو علماء جو اہل حدیث غیر مقلدین یا دیوبند ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو قرآن مراد ہے، کہ اللہ کا فضل قرآن اور اللہ کی رحمت قرآن آ جائے۔ اب یہاں پر اس آیت کو سمجھ رکھیں تو یہ بات اہل حدیث کی مان لیں کہ قرآن ہی مراد ہے، اس سے تو قرآن ہی لے لیتے ہیں، قرآن ہی ہے۔ تو جہاں اہل حدیث حضرات سے اس بات پہ خطا ہے کہ وہ اس سے میلاد کا جو جواز ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ انکار اصولاً نہیں بنتا، کیونکہ جب قرآن اس سے اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے تو خوشی کرنی ہے۔ خوشی کو مراد کیا، یعنی عید کرنی ہے۔ آپ بمانہ عید لیں نا، خوشی بمانہ عید لیں، تو فرحت تو کرنی ہے بطور اس، جب رحمت اور فضل ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے، خوشی کرنی ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو چکی۔ اب فضل اور رحمت کیا ہے، اس پہ اختلاف ہوتا ہے، تو اس پہ جو ہے جو حضرات غیر مقلدین ہیں ان کو مان لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، تو ہم قرآن لے لیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فضل اور رحمت آ جائے، یعنی قرآن آ جائے، تو اس پہ خوشی کرنا اور اس کو بطور عید منانا یہ جائز ہے، قرآن کی صحت سے واضح جائز ہے۔ قرآن کی اس صحت سے اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کے آنے پر اور قرآن کو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھ کر کے قرآن
جب شروع ہوا نزول قرآن کا، یہ قرآن کا جب اختتام ہوا، یوم اکملت لکم دینکم کی آیات نازل ہوئی، تو اس وقت جو ہے خوشی کرنا بالکل مباح اور جائز، اس بطور عید منانا جائز ہے۔ اب اس قرآن کی اس آیت سے قرآن کے آنے پر یہ جائز جو ہے خوشی کرنا جائز اور مباح قرار پایا، اس کا کوئی انکار نہ کوئی سنی کر سکتا ہے، نہ کوئی دیوبندی کر سکتا ہے، نہ کوئی غیر مقلد کر سکتا ہے۔ اب یہاں تک یہ بات مکمل ہے نا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے آنے پر خوشی نہ کی جائے۔ کیا قرآن کی نزول کی خوشی آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو ہے تو آپ منائیں، اس قرآن کے دن کو منائیں آپ، تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے، مباح ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کا جواز یہاں سے کیسے نکلتا ہے، میلاد النبی کی عید کا؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہو جس دن، اس کے آنے پر خوشی منانا جائز ہے، تو قرآن جس پر نازل ہوا اس کے آنے والے دن خوشی منانا ناجائز ہو جائے گا۔ اگر ناجائز ہو جائے گا تو وہ فرمولہ مجھے بتائیں، دین کے اندر وہ کون سا فرمولہ ہے جس کو ہم اپلائی کریں؟ تو قرآن کے نزول پر اللہ فرماتا ہے خوشی کرو اور خرچے بھی کرو، ہوا خیر مما یجمعون۔ جی اس مفسرین کی میں ابھی تفسیروں میں نہیں جا رہا، تفسیروں میں جاؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا بتا رہا ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس سے بہتر کیا ہے کہ اسے خرچ کرو اور پھل یفرحوا، خوشی کرو، اور خوشی تبھی ہوتی ہے جب جمع جو کیا ہوتا ہے اس کو خرچ کیا جائے، کہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ بات واضح ہو چکی قرآن کے آنے پر خوشی کرنا، فرض کا اظہار کرنا، خرچے کرنا جائز، قرآن کی آیت سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اب اگلی بات یہ ہے، قرآن نازل جس پر ہوا اس کے آنے پر خوشی کرنا ناجائز اور خرچے کرنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ اگر وہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے تو اس کے اوپر جو فرمولہ آپ نے پیش کیا ہے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے فرمولہ مجھے بتا دیجیے تاکہ وہ فرمولہ میں یہاں سیٹ کر سکوں۔ اور قرآن فضل، اللہ نے فرمایا قرآن فضل ہے، قرآن کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کے رسول فضل اور رحمت نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کے رسول قرآن سے بڑی فضل اور رحمت ہیں، بڑی، قرآن چھوٹا فضل، قرآن چھوٹی رحمت، اور اللہ کے رسول اگر بڑی رحمت اور بڑا فضل، تو یقین مانیے پھر بطریق اولیٰ حضور کے آنے پر خوشی منانا جائز ہو جائے گا، اور میلاد منانا اور عید کے طور پر فرض کا اظہار کرنا اور خرچی کرنا بھی، یہ تو دیگے شیگے پکاتے ہیں نا۔ جی میں آپ کو پتا ہے میں بریلیوں کو سپورٹ نہیں کرتا، میری پہلی ایپیسوڈ بریلیوں کے مخالف آئی ہے، عورتوں کے نتخوانی کے متعلق، اور میں نے وہ ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں میری، تو میں بریلیوں کی دفاع نہیں کر رہا، میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں کسی بریلی مسلک کے مدرسے سے فاضل نہیں ہوں، مجھے کسی بریلی مسلک سے فنڈ نہیں آتے، میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج پیش کر رہا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر کہ حضور فضل ہیں یا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن دیا یہ فضل کیا ہے، لیکن جو میں نے محبوب آپ میں بھیجا ہے نا یہ فضلا کبیرا، فضل کبیر کیا ہے۔ سر حضور فضل کبیر ہیں اور قرآن صرف فضل ہے، تو فضل کے آنے پر تو خوشی جائز اور فضل کبیر کے آنے پر خوشی ناجائز، یہ فرمولہ جو لگایا ہوا ہے وہ صرف مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ میرے علم کی کمی ہو سکتی ہے، میں طالب علم ہوں، میں تو پوچھ کے چلتا ہوں ہر مسلک کے علماء سے، تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ وہ کون سا فرمولہ ہے جو میں سیٹ کروں اور یہ بات میری سمجھ میں آئے۔ قرآن چھوٹا فضل ہو کر کے چھوٹی رحمت ہو کے وہ تو ہوا، اس کے آنے پر فضل یعنی فل یفرحوا، خوشی کا اظہار جائز ہو گیا، اور اللہ کا حکم ہے فل یفرحوا، بس خوشی کرو، دوسرے کام نہیں کرنا، اور کام نہیں کرنے، صرف خوشی کرنی ہے۔ اچھا سر، ایک تو یہ بات ہو گئی، اگلی بات رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، العالمین کے لیے حضور رحمت، اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے آلریڈی۔ العالمین پر جب بحث کرنے کے بعد آپ رحمتن کو سمجھیں گے پھر مجھے کوئی مشرک کہہ دے تو کہہ دے، اس کے اوپر میرا کلام آ چکا ہے۔ اچھا سر، یہ تو ہوا ایک آیت، دوسری آیت پڑھیے ذرا عید کے متعلق، یعنی خوشی منانا اور حضور کے پیدائش کے دن کو خوشی کرنا، یہ بطریق اولیٰ قرآن سے ثابت ہو چکا۔ اب خوشی کس نوعیت کی ہو اس کے آگے کلام آئے گا ہمارا۔ اور ایک اور بھی استدلال ہے بطور عید، لفظ عید استعمال ہوا قرآن میں، جہاں لفظ فرحت استعمال ہوا قرآن کے اندر، لفظ فرحت یا لفظ سعید یا یعنی عید کے لفظ جو ہے یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں،
یعنی ان کو وہ بڑے خوش ہوئے، وہ سعید یعنی وہ فرد کا اظہار کیا، وہ فتبسم، یہ سارے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے رہے قرآن کریم کے اندر، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو عید کا لفظ اور فل یفرحوا کا جو لفظ ہے ان کا معنی ایک ہی ہے، خوشی کرنے کے معنی میں آتے ہیں. قرآن کا ایک اور مقام ہے سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے. اللہ فرماتا ہے ربنا انزل الینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، عیدا لاولنا وآخرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے مولا ربنا انزل الینا مائدۃ، اے میرے مولا ہم پر پکا پکا کھانا نازل کر، ہر روز نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک بار بس نازل کر میری امت پر. جس دن تو کھانا نازل کرے گا عید الاولنا تکون لنا عید الاولنا، جس دن مولا تو کھانا نازل کرے دے گا نا، آسمان سے جنت سے پکا پکایا تھوڑا سا کھانا ایک دن کے لیے، ایک وقت کے لیے تو نازل کرے گا، وہ دن جناب بطور عید ہوگا ہمارے لیے. اور صرف ہمارے لیے نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ نہیں بار بار آپ کیوں مناتے ہو، ہر سال کیوں مناتے ہو، تو اس کا جواب بھی صحت کے اندر آ گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عیسیٰ السلام نے فرمایا اے مولا تو ایک دفعہ نازل کھانا نازل تو ایک دفعہ کرے گا، نازل کھانا جو آئے گا عرش سے، جو جنت سے کھانا نازل آئے گا، مائدہ آئے گا، وہ ایک بار آئے گا. لیکن میرے مولا جو میری امت ہے اور جو ہم ہیں، عید الاولنا وآخرنا، جو ہم سے نسبت رکھنے والے پہلے چلے گئے دنیا سے، ہمارے بزرگ، تو وہ بھی خوشی منائیں گے. اے پیارے عیسیٰ، آپ سے نسبت رکھنے والے مطلب جو آپ کی امتی ابھی آدھے ایمان لائے آدھے لائے بھی نہیں ہیں، ان کے جو مشرک باپ دادا تھے ان کی بات ہو رہی ہے یا کی بات ہو رہی ہے، زکریا کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ کی بات ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی وہ لوگ جو پہلی امتوں میں نیک گزرے، بزرگ گزرے، جو نبی تھے، جو ولی تھے، جو ایسا کہتا ہے اولنا، جو میرے ساتھ ہمارے ساتھ دین پر نسبت رکھنے والے دنیا سے چلے گئے، وہ بھی خوشی کریں گے. یہ کیا اے پاک کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں ہے، مرنے والے قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، ہڈیاں ہو جاتی ہیں، ان کی ہڈیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیڑے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو خوشی ہوتی ہے یہ مردے کرتے ہیں یا زندہ کرتے ہیں؟ اے عیسیٰ، خوشی قبر کے اندر اولنا، یہ جو پہلے لوگ گزر گئے وہ کیسے عید منائیں گے؟ کھانا تو ہم کھائیں گے، کھانا اب نازل ہوگا ہم کھائیں گے. میرے مولا ربنا، اے ہمارے رب، انزل الینا، ہم پر کھانا نازل کر، پہلوں پر نہیں یا بعد والوں پر نہیں، ہم پر. میرے مولا جب کھانا ہم پہ نازل ہوگا، خوشی ہم کریں گے. تو عیسیٰ السلام، اے پیارے عیسیٰ، یہ کیا عقیدہ آپ دے رہے ہیں اولنا، پہلے بھی؟ اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے گزر گئے اگر وہ نیک ہوں تو وہ قبروں میں بھی خوشی کرتے ہیں، اگر نہیں تو اولنا کا مفہوم عید کے ساتھ مجھے سمجھا دیں، جو فرمولہ لگائیں گے مجھے سمجھائیں گے. میں طالب علم، میں عاجز بندہ، میں آپ سے سمجھنے کے لیے تیار ہوں. مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا منطق ہے کہ جو پہلے قبروں کے اندر ہیں عید الاولنا وہ بھی خوشی کریں گے، کھانا ہم کھائیں گے، خوشی وہ کریں گے. بھائی یہ کھانے پہنچتے ہیں قبر والوں کو؟ کہیں شرک تو نہیں کر رہا میں؟ ایک منٹ رکیے. جوس ختم ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. اچھا میرے عیسیٰ، آپ یہ کیسی دعا کر رہی ہیں؟ وآخرنا، اور جو بعد میں آئیں گے وہ بھی خوشی کریں گے. یہ جو آخرنا چلو سمجھ آتی ہے کہ بعد میں پیدا ہوں گے. آج بھی عیسائی وہ عید مناتے ہیں، آج بھی وہ عیسائی وہ عید مناتے آ رہے ہیں. عیسائیوں کی وہ دن عید ہوتا ہے آج، قرآن کے اندر اس عید کا ذکر عیسائی آج بھی منا رہے ہیں. یہ آخرنا تو سمجھ آتا ہے مولانا صاحب، مولوی صاحب، ملا، آپ جو کہتے ہیں صاحب آپ کی داڑھی کدھر ہے؟ او بھائی میری داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی تو ہے نا سر آپ داڑھی والے حضرات سے گزارش ہے، یہ داڑھی منڈا آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ بلا یہ اولنا آخرنا تو سمجھ آتا ہے کہ بعد میں پیدا ہوں گے. اور ان کو بتایا، عیسائیوں نے بتائیں گے کہ آپ کے داداؤں پر، آپ کے بابوں پر جو ہے من و سلوہ نازل ہوا تھا تو وہ خوشی کریں گے. یہ اولنا ذرا آپ سمجھا دیجئے مجھے، اس داڑھی منڈے کو آپ سمجھا دیجئے، اس ماڈرن کو سمجھا دیجئے. آپ ہم تو دین سے ناواقف لوگ جناب، ہمیں تو کیا، آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں ہم. اچھا
تو اگر آسمان سے جنت سے پکا پکایا کھانا ایک وقت کے لیے نازل ہو جائے، وہ ہوا عید کا دن۔ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پکا پکا کھانا جنت کے اندر سے تھوڑا سا ایک وقت کے لیے، چند لوگوں کے لیے، چند طبقوں کے لیے، چند ایک افراد کے لیے نازل ہو، وہ دن ہوا عید کا دن۔ اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، وہ اولنا و آخرنا، ہمیشہ کے لیے وہ عید کا دن۔ اس دن کو بطور عید قرآن کہہ رہا ہے ہمیشہ کے لیے وہ عید کا دن ہو گیا، آج تک لوگ مناتے آ رہے ہیں۔ اور آخرنا، ہر وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام میں نسبت رکھتا ہے وہ عید مناتا آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کھانا نازل ہو تھوڑا سا، اور وہ تھوڑا سا کھانا نازل ہو تو وہ تو ہوا عید کا دن، اور جب کھانا نازل ہونے پر تو وہ دن ہو گیا عید کا۔ اور جس دن وہ شخص آ جائے جس کے بارے میں اللہ فرمائے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ تو تمہاری نہیں، یہ پوری انسانیت کی طرف، جمعیت کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور جو طبقے کی طرف کھانا آیا وہ دن تو ہو گیا عید کا۔ اور جس دن قرآن کہہ رہا ہے، اور جس دن مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائیں اور پوری انسانیت کے لیے تشریف لائیں، تو جناب ایک گاؤں کے لیے کھانا آئے تو وہ تو عید کا دن ہو گیا، اور پوری العالمین کے لیے ظہور رحمت بن کر آئیں، اور وہ دن عید کا نہ ہوا۔ یہ کس پیمانے کے انڈر اگر یہ بات نہیں ثابت ہوتی، سر یہ مجھے بتا دیجیے گا۔ سر یہ تو ہوا عید کا ایک جو ہے نا وہ پس منظر۔ تو عید جو ہے یہ عید کا ایک، اور پھر علماء اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الحاوی والفتاویٰ میں، فتاویٰ کے اندر عید کے اوپر جواز پہ بڑی بحث کی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے۔ اور وہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو الطیب محمد بن ابراہیم سبکی، جو 398 میں وفات ہے، 398 میں وفات پائی ان بزرگوں نے، ابراہیم السبکی نے۔ تو ابراہیم السبکی جو ہیں بزرگ گزرے، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ ایک مدرسے کے پاس سے گزرے، مدرسے کے اندر مولوی صاحب پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بر ربیع اول ہے آج، تو بر ربیع اول کے دن تو بتاؤ یہ عید کا دن ہے، تو آج کم از کم بچوں کو چھٹی دے دو۔ سر یہ جو عید بریلوی کا ہے تو بریلویوں کو بعد میں پکڑو، بریلویوں کو پکڑو لیکن بعد میں پکڑو، پہلے جس نے کام شروع کیا ہوتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ آج سے 900 سال قبل امام عبد الرحمن ابن جوزی محدث تھے، انہوں نے جو ہے نا میلاد کے عنوان پر 2 کتابیں لکھیں، اگلی ایپیسوڈ میں گفتگو آ رہی ہے۔ تو ان میں سے ایک کتاب کا نام تھا عید میلاد النبی، بیان میلاد النبی، تو اس کے اندر مسرات اور عید کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو 1000 سال پہلے جاؤ اور وہاں سے پکڑنا شروع کر دو جڑوں کو، وہاں سے پکڑتے پھر بریلویوں تک آؤ۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو جو پیچھے سے ملا انہوں نے وہ اٹھا لیا بس۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ کی یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ نہیں کہ صرف عید جو ہے 2 ہی ہیں، عیدیں 2 نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کو عید کہا گیا ہے، جمعے کو عید کہا گیا ہے، آگے دلیل آ رہی ہے۔ اور پھر عید کے لیے نماز کا شرط ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب قرآن کے اندر وہ عید ہے، اس کے لیے کوئی کون سی نماز شرط ہے؟ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ عید کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ جو عید ہے وہ خوشی کا نام ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ نماز نہ پڑھے جو عید کی، تو کیا اس کے لیے عید نہیں ہے؟ بھائی عید تو عید اپنی جگہ ہے، اور ہر عید کے لیے نماز شرط بھی نہیں ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی، آپ غنیت الطالبین میں عید منانے کا اسلامی طریقہ لکھتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں عیدیں بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے یوم عرفہ کی عید اور بہت ساری عیدوں کا ذکر کیا جو آگے میں حدیث سے بتاؤں گا۔ تو جہاں پر کہتے ہیں ایک شخص علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ خشک روٹی تناول فرما رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آج عید کا دن ہے تو آپ خشک روٹی کھا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آج اس کی عید ہے جس کا روزہ قبول ہوا ہے، تو محنت اس کی جو ہے وہ ہو جائے گی اور گناہ بخشے جائیں گے اور مشکور ہوگی، اور آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا ہی دن ہے۔
اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن کے روزے قبول ہوئی ہیں ان کے لیے عید ہے. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو ہر دن عید کا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جس دن کوئی مرد مومن کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. وہ دن کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے. تو جناب اس کا کیا دلیل رضی اللہ عنہ نے جس دن کو بطور عید تھی. تو نماز کا یہ جو صرف اور صرف یہ دیکھیں آپس میں لڑائی جب کرتے ہیں نا مولوی، تو ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پھر. حالانکہ بھی عید کا دن اور جمعہ کا عید، اچھا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس پہ میں دلائل دیتا ہوں. لیکن سوچنے کی بات ہے جمعہ کا دن عید کا دن بنا کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جمعہ کا دن عید کا دن، جمعرات کا دن عید کا دن کیوں نہیں بنا؟ منگل کے دن عید کا دن کیوں نہیں بنا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہ عید کا دن کیوں بنا؟ اب ابن سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اس کے اندر 5 حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ولد آدم پیدا ہوئے، جمعہ کے دن عید کا دن اس لیے بنا. اسی دن زمین پر اتارا گیا آدم علیہ السلام کو، اور اسی دن انہیں وفات دی گئی. اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے جب بندہ کوئی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ انکار نہیں ہوتا، قبول ہوتی ہے. یہ 5 خصلتیں بتائی گئی ہیں، اور قیامت دن قائم ہوگی اسی کے دن. اور کوئی مقرر فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایسا نہیں کہ جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو. ابن ماجہ کی روایت ہے، انشاءاللہ اسکین بھی آ جائے گا. تو یہ نہیں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ اس دن اتارے گئے، اس دن وفات پائی، اور اسی دن قیامت آئے گی. تو یہ خصلتیں بتائی گئیں جمعے کے دن کی. یہ اس لیے عید کا دن ہے. یہ کیا ہے؟ عید کا دن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیامت آئے گی تو یہ ڈر کا دن ہونا چاہیے تھا، غم کا دن ہونا چاہیے تھا. حضور نے وفات پائی 12 ربیع الاول کو، بعض لوگ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں سوگ منانا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں ہر جمعے کو بھی عید نہ منانی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اس دن تو ہر فرشتہ بھی ڈرتا ہے، اور ہر پہاڑ اور دریا اور ایسی کوئی چیز نہیں جمعے کے دن سے نہ ڈرتی ہو. سوال پیدا ہوتا ہے، سارا سوال پیدا ہوتا ہے نا یہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں تو جو ہے پھر اس کے اندر جو پازیٹیوٹیاں ہیں ان پر خوشی مناتے ہیں مسلمان، اور اللہ کی طرف سے ڈرتے ہیں. بس ڈرتے بھی ہیں اور خوشی مناتے بھی ہیں. اب جو ہے آدم پیدا ہوئے اور وہ دن ہو گیا عید کا دن. بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ آئے گی بھی نہیں. آدم پیدا ہوئے، الیوم جمعۃ یوم عید، دن جمعہ عید کا دن، اس دن پیدا ہوئے، اور اس دن ان کی جو ہے زمین پر اتارا بھی گیا، اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی. وفات بھی اسی دن، پیدا بھی اسی دن، لیکن یوم جمعۃ یوم عید دن. سر یہ کو بتائیے ہمیں بھی، وفات بھی اسی دن جمعے والے دن، اور پیدائش بھی جمعے والے دن، اور جمعہ عید کا دن، جمعہ عید کا دن. آدم پیدا ہوں تو وہ دن عید کا، اور جس دن مصطفیٰ کریم پیدا ہوں اور وہ دن عید کا نہیں بلکہ بدعت، سوگ کا. تو آپ ذرا قانون مجھے بتائیے یہ کون سا آپ کا قانون ہے؟ آدم پیدا ہوں وہ دن عید کا، اور مصطفیٰ کریم پیدا ہوں تو بس وہ دن پھر سوگ کا ہو گیا؟ نہیں، وہ تو طریقے اولا عید کا دن ہے. تو یہ سارا یہ وہ دلائل ہے. بلکہ اشرف تھانوی صاحب نے جو بندی عالم ہے، انہوں نے جمعے کو عید کا دن ایک باقی عیدوں پر افضلیت قرار دیتے ہوئے یہ بہشتی سفر کے اندر لکھا ہے. اور جامع ترمذی کے اندر بھی ایک روایت ہے سورۃ مائدہ کی اس آیت کے بارے میں، کہ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے. عمر بن خطاب سے ایک یہودی نے سوال کیا، جامع ترمذی کی حسن صحیح روایت پیش کر رہا ہوں. تو کہا جی کہ فاروق اعظم نے مجھے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ دن کس دن نازل ہوئی، اور وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. فرمایا وہ کون سا؟ فرمایا یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، اور اس دن جمعۃ المبارک تھا. ہم یوم عرفہ بھی عید مناتے ہیں اور جمعے کو بھی عید مناتے ہیں.
اے یہودی سوال کرنے والے سن لیں، جس دن قرآن کی تکمیل کے لیے قرآن مکمل ہو جائے اور عید نازل ہو، وہ دن ہوا عید کا،